ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خالق کائنات و مخلوقات ابدی بادشاہ رب الافواج کے قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم غزل و غزلات کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیات سے سٹڈی شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ 2 پیغام پہلے میں نے یہ بتایا، جس میں ایک میں خداوند یسوع مسیح کے مثیل بتائے کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند کون کون سی بزرگ اور مقدس ہستیاں اس سے پہلے بھیجی گئیں، ان کے وسیلے مسیح کے جلال کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کیا گیا۔ تو ان میں ایک ہستی سلیمان بادشاہ کی میں نے بتائی تھی، تو ان کی اس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ نیکسٹ میں غزل و غزلات کی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اس سے پچھلا پیغام جو اس کتاب کے تعارف کے بارے میں تھا، غزلات کی کتاب کے انٹروڈکشن کے بارے میں، وہ بھی آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تو آج ہم پہلے باب کی سٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع میں اب ذرا تشبیہات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا نے جب ایک خاندان کو، ابراہم، اس کے بعد اسحاق کے، اور اسحاق کے اولاد میں سے یعقوب کے خاندان کو، یعقوب کی اولاد کو اپنی قوم، اپنے لوگ ہونے کے لیے چن لیا، ان کے لیے کئی قسم کے خطابات اور کئی ان کے ساتھ رشتے خدا نے مختلف مواقع پر ضرورت کے مطابق بیان کیے۔ جس قسم کے رشتے کو ظاہر کرنے کی ضرورت تھی، اسی قسم کے الفاظ خدا نے استعمال کیے۔ تو استثناء 14 باب کی پہلی آیت میں خداوند نے انہیں اپنے بیٹے یا اپنے فرزند کہا۔ تو استثناء 14 باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ بزرگ موسیٰ کے وسیلے خدا نے یہ کلام ان سے کیا اور ان کے ساتھ یہ رشتہ بیان کیا، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ فرزند لفظ میں بیٹے بھی آ جاتے ہیں اور بیٹیاں بھی۔ تو اس سے بھی پہلے جب پہلی بار فرعون کے پاس خدا نے موسیٰ اور ہارون کی معرفت پیغام بھیجا کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دے، تو فرعون کی طرف پیغام بھیجا، تو خدا نے فرمایا جا کر فرعون سے کہہ دینا، خروج 4 باب کی 22 آیت، جا کر فرعون سے کہہ دینا، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ تو اس سے یعنی دنیا میں سے جو فرزند لیے، دنیا میں سے جن لوگوں کو لیا، ان میں پہلے نمبر پر بنی اسرائیل کو لیا۔ تو ان کو چونکہ پہلے نمبر پر خدا نے اپنی بادشاہی کے لیے دنیا میں سے چنا، اولاد آدم میں سے، تو ان کو کیا نام دیا؟ پہلوٹا فرزند۔ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ اسی طرح صرف بیٹا ہی نہیں کہا، بیٹیاں بھی، جیسے کہ اس سے پہلے والے استثناء 14 باب والے حوالے میں پہلی آیت کے مطابق میں نے کہا کہ وہاں فرزند لفظ استعمال کیا گیا، تو فرزند بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی۔ تو بیٹی کے الفاظ بھی بہت دفعہ کلام مقدس میں استعمال ہوئے ہیں۔ سیون کی بیٹی، بنت سیون، دختر سیون، یہ الفاظ بے شمار دفعہ زبور کی کتاب اور صحائف میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رشتے کا بھی خدا نے ان کے ساتھ اظہار کیا، محبوبہ لفظ استعمال کیا۔ تو یرمیہ نبی کے صحیفہ کے 11 باب کی 15 آیت اور 12 باب کی 7 آیت، دونوں میں اسرائیلی قوم کو خدا نے وہاں محبوبہ کہا۔ اور یاد رکھیں کہ یرمیہ نبی سلیمان کے بعد تھے، تو اگر غزل و غزلات میں پہلے سے محبوبہ کہا جا چکا تھا، تو پھر یرمیہ نبی کے وسیلے خدا جو کچھ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں خدا نے مقدس سلیمان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے تحریر کیے ہوئے ان الفاظ کی تصدیق کر دی۔ اسی طرح
بیوی لفظ بھی اس قوم کے لیے خدا نے استعمال کیا ہے۔ یسایہ 54 باب کی 5 آیت، یرمیہ 3 باب کی 1 آیت پہلی آیت، یرمیہ 3 باب کی 20 آیت، حزقییل 16 باب کی 32 آیت اور حزقییل 16 باب کی 38 آیت اور ہوسیہ 2 باب کی 2 آیت، ان سب حوالہ جات میں خدا نے بنی اسرائیل کے لیے بیوی کا لفظ استعمال کیا، کہیں خوشی کے ساتھ اور کہیں غصے میں، لیکن بیوی لفظ استعمال کیا۔ تو اسی طرح غزل الغزلات کی کتاب میں بھی خدا کی چنی ہوئی قوم اور خدا کے باہمی قریب ترین تعلق کو بیوی اور شوہر، محبوب اور محبوبہ کی تشبیہاتی زبان، الفاظ اور خطابات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ الفاظ کوئی عجیب نہیں ہیں، یہ کلام مقدس کی دیگر کتب میں بھی اور دیگر الہامات میں بھی بیان ہوئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں۔ تو پہلے باب کی آج اس پہلے پیغام میں ہم پہلی 4 آیات کو تلاوت کریں گے۔ تو پہلی آیت میں لکھا ہے سلیمان کی غزل و غزلات۔ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے، تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی، بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی، ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ تو پہلی آیت سے ذرا ہم اب دیکھنا شروع کریں گے کہ پہلی آیت میں جو کہا گیا سلیمان کی غزل الغزلات، تو مطلب یہ کہ اس کتاب کے گیت یعنی یہ اشعار، یہ لیرکس منصوب بادشاہ اور نبوتی برکت کے حامل شخص سلیمان بن داؤد کے تحریر کرتا ہے۔ دوسری آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ یہاں یہ چومنا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، چومنا کیا ہے؟ پہلا سلاطین 19 باب کی 18 آیت میں خداوند نے ایلیا نبی سے کہا تھا کہ 7,000 ایسے لوگ بنی اسرائیل کے درمیان ہیں جن کو میں بچائے رکھوں گا، جن کے گھٹنے بال کے آگے نہیں جھکے اور جنہوں نے کبھی بال کے بت کو نہیں چوما۔ تو مطلب یہ کہ بت کو کیوں لوگ چومتے تھے؟ اس کی پرستش کرتے ہوئے۔ جب اس کی لوگ جا کر عبادت کرتے تھے، بال کے بت کی پرستش کرتے تھے تو اس بت کو چومتے تھے۔ تو اگر بے جان بت کی عبادت کرتے ہوئے لوگ اسے چومتے ہیں تو پھر ہم بھی اسی لیے دعاؤں میں کہتے ہیں، جب خداوند کو ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تیرے قدم آتے ہیں، ہم تیری قدم بوسی کرتے ہیں۔ تو قدم بوسی کا کیا مطلب؟ قدم چومنا۔ تو جو خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے جو کچھ کہا تھا کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، تو وہ روح اور سچائی کی پرستش بھی اسی بلند پایا مقام کی ہے کہ وہ پرستش جہاں پر ہم گویا اسے چھو رہے ہوں، اسے چوم رہے ہوں۔ اور یوحنا رسول نے بھی اپنے پہلے خط میں لکھا ہے وہ زندگی کا کلام جس کی ہم شروع سے گواہی دیتے تھے، اسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بہت قریب سے دیکھا، بلکہ ہم نے اسے چھوا بھی۔ تو یہ چھو لینا، جب پیار سے کسی کو چھوا جاتا ہے تو اس کو چومنا کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو جب بہت زیادہ ہمیں ان پر پیار آتا ہے ہم انہیں چومتے ہیں پیار سے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے تو جب اس پر ہمیں پیار آئے تو ہم اسے چوم سکتے ہیں۔ جس کسی چیز سے ہمیں گھن آتی ہو، نفرت آتی ہو، جس کے لیے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کوئی الفت نہ ہو، کوئی پیار نہ ہو، اسے کبھی کوئی نہیں چومتا۔ تو یہاں پر جو دلہن کہہ رہی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، تو مطلب وہ جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یہاں پر خدا کی چنی ہوئی قوم، یہ لڑکی یا یہ محبوبہ یا یہ بیوی یا یہ دلہن مراد ہے، تو اس کا مطلب کیا
کہ خدا سے یہ توقع کی جا رہی ہے، خداوند سے یہ گزارش کی جا رہی ہے، یہ خواہش کا یا آرزو کا یا تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ خدا اتنا میرے قریب ہو کہ خدا مجھے چومے۔ تو خدا در حقیقت ہم سے ایسی ہی قربت چاہتا ہے۔ آگے کیا دوسرا مصرع آ گیا، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ تو یہ عشق جو ہے یہ محبت کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، یعنی دیوانگی کی جہاں پہ محبت پہنچ جاتی ہے، دیوانہ وار محبت، والہانہ محبت، جہاں پر کوئی اس کو جس سے وہ محبت کرتا ہو پورے طور پر اپنے آپ کو اس کی ملکیت سمجھ لے۔ تو خدا کے ساتھ ہماری محبت کا سب سے بڑا درجہ یہی تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ جب تک کوئی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے ہاتھوں میں نہیں دیتا تب تک وہ خدا سے اس کا رول قدس حاصل نہیں کر سکتا، وہ جتنی لفظی دعائیں جتنی مرضی کر لے، جب تک اپنے دل اور ذہن سے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں کوئی نہیں دے دیتا خدا اس کے لیے اپنا روح جاری نہیں کرتا۔ جب تک ہماری خدا کے ساتھ محبت اور الفت عشق کے درجے کو نہ پہنچے خدا کی محبت بھی ہمارے لیے امڑ نہیں آتی، خدا کی محبت بھی ہمارے لیے انڈیلی نہیں جاتی۔ تو ہمیں اس منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو خدا کے ان لوگوں کی جو کچھ کیفیت اور ضرورت اور روحانی جو کچھ ضرورت یہاں پر مقدس سلیمان نے محسوس کی، اس کو انہی الفاظ میں بیان کیا کہ ہم خدا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے نجات دہندہ کے ساتھ جو ہمیں مصیبتوں سے نکال لایا ہے اور ہمیں بادشاہی دی ہے، غلامی سے نکال کر لایا ہے اور ہمیں میراث دی ہے، تو اس کی ہم اس قسم کی قربت چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا اتنا چھو لینے کا تعلق ہو۔ تو تیسری آیت میں لکھا ہے، تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، لطیف ہلکی، جو بہت دل کو بھاتی ہو۔ تیرا نام عطر ریختہ ہے۔ عطر ریختہ اس عطر کو کہا جائے گا جو بہت سے عطروں کا، یعنی بہت سی خوشبوؤں کا مجموعہ ہو، مکسچر ہو۔ بلکہ تو یہاں بھی خداوند کی خوشبو کیا ہے؟ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ جس چیز میں سے خوشبو نکل رہی ہو وہاں سے نکل کر اس تک پہنچے جو اسے سونگھ سکتا ہو، جو اسے محسوس کر سکتا ہو۔ تو خداوند کی طرف سے جو خوشبو آتی ہے، خداوند کے منہ سے ہمیشہ کلام نکلتا ہے۔ تو یہ کون سا کلام ہے جو اس نے یسایا نبی کے صحیفے میں بھی بتایا تھا کہ میں نے بار بار کلام کیا ہے، کلام پر کلام، کلام پر کلام، حکم پر حکم، حکم پر حکم میں نے اپنے لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو وہ بار بار کا جو کلام، بار بار کا یہ عطر ریختہ، بہت سے کلام، بہت سے صحائف، بہت سے احکام، بہت سے دستور، بہت سے وہ محبتیں جو خدا نے جن کا اظہار اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان سب کا مجھے اسی لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ کنواری پاک دامن لڑکی بیٹی کو کہا جاتا ہے جو کسی مرد سے نا واقف ہو۔ تو جو کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی ذات، شخصیت جو خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا، وہ روحانی طور پر کنوارا ہے، وہ روحانی طور پر کنواری ہے۔ وہ 1,44,000 پہ بھی میرا پیغام مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ اور 14 باب والے حوالے پر موجود ہے، ضرور سنیے گا۔ وہ کنوارے بھی کیسے ہیں؟ جو کہ کسی طرح جنہوں نے اپنے اندر کسی غلط تعلیم یا کسی بھی اور چیز کو داخل ہونے ہی نہیں دیا، پوری طرح خدا کے وفادار ہیں۔ تو یہاں پر خداوند خدا کے عاشق، اس سے عشق رکھنے والے، آخری درجے کی، بلند ترین درجے کی محبت رکھنے والے جو اس کے لوگ ہیں، وہ اس پر عاشق ہیں، اس پر فریفتہ ہیں، اس پر جان چھڑکنے کو بھی تیار ہیں۔ تو چوتھی آیت میں وہ پھر اپنی خواہش کا دوسری آیت کی طرح پھر دلہن اظہار کرتی ہے کہ مجھے کھینچ لے۔ جیسے پہلے کہتی ہے کہ مجھے چوم، تو یہاں پھر کہتی ہے مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔
اے خداوند کھینچ لے، یعنی کھینچ کر اپنے قریب کر لے۔ اگر میرے اور تیرے درمیان کوئی ڈسٹنس ہے، کوئی فاصلہ ہے، کوئی دوری ہے، تو وہ دوری بھی آج کے اس لمحے سے مٹ جانی چاہیے۔ ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی، یعنی تیرا ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے خداوند، ہم تیرے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس جو بھی کوئی شاگرد آتا تھا تو وہ اگر کہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو خداوند سے کہتے تھے میرے پیچھے چل۔ وہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے 4 لوگوں کو کہا مچھلیاں چھوڑو، میرے پیچھے چلو۔ تو خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، نہ صرف چلیں بلکہ اس کے پیچھے دوڑیں۔ آگے لکھا ہے بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا۔ بنی اسرائیل کو وہ مصر کی غلامیوں سے، وہ اینٹیں بنانے کی مزدوری، کھیتوں میں کام کرنے، گھروں میں کام کرنے کے جو بہت لو لیول جو کام تھے، وہاں سے ان غلامیوں سے نکال کر خدا انہیں کنعان میں لے کے آیا۔ اور کنعان کے لیے بار بار خدا نے الفاظ استعمال کیے، میری میراث، میرا ملک، میری سرزمین۔ تو خدا اپنی اس سرزمین میں ان کو لے کر آیا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جو 12 قبائل کی اولادیں تھیں، یہ ان کی طرف سے اقرار ہے، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ تو ہمیں غلامیوں سے نکال کر میراث میں لایا ہے، ہمیں میراث کے مالک، ہمیں زمینوں کے مالک، ہمیں گھروں کے مالک، ہمیں شہروں کے مالک، ہمیں دریاؤں اور تو نے چشموں اور ندی نالوں کے مالک بنایا، باغات کے مالک بنایا ہے، فصلوں کے مالک بنا دیا ہے۔ تو ہم تجھ میں خوش رہیں گے، شادمان رہیں گے اور تجھ میں مسرور رہیں گے۔ ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گے۔ خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس ملک میں لے کے جا رہا ہوں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پر انگوروں کی کثرت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان پھلوں سے اور پھلوں کے بلکہ پھلوں کے رسوں سے بھی بڑھ کر ہم تیری محبت کا تذکرہ ہے خداوند، اس سے کہیں زیادہ کریں گے۔ وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہے۔ یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے کہ خدا کے جو وہ سب خاندان ہیں وہ مل کر اس پر اسی طرح والہانہ محبت نچھاور کرتے رہیں گے۔ تو ہم نئے عہد نامے کے ایمانداروں کے لیے بھی یہی لازم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا، پہلے بھی میں نے ذکر کیا، یہی خداوند نے کہا تھا کہ اب لوگ نہ یروشلم میں پرستش کریں گے، نہ سامریا کے پہاڑ پر، بلکہ اب کہاں کریں گے؟ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ یہی چاہتا ہے، باپ ایسے ہی پرستش کرنے والے ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو روح اور سچائی کی پرستش ہی خدا کے ساتھ حقیقی اور پورا عشق ہے۔ خداوند آپ کو اپنے کلام کی آج کی ان باتوں سے کثرت کی برکت عنایت کرے۔